فرمایا اے پیارے رب العالمین، جب تیرا محبوب آئے گا ان کے قلوب و اذہان کو پاک فرمائے گا۔ اے مولا میں نے تیری یونیورسٹی بنا دی ہے، اے مولا کرم فرما، اب اس یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے محمد عربی کو بھیج دے۔ کیوں؟ عرض کی مولا اس واسطے کہ تیرے فضل سے اس کائنات کے اندر مجھ سے اعلیٰ یونیورسٹی بنانے والا کوئی نہیں، اور تیرے کرم سے محمد عربی سے بڑھ کر پڑھانے والا کوئی نہیں۔ میں آپ کو ایک ایسی یونیورسٹی کی سیر کرواؤں گا کہ جس کے اندر غزوہ بدر کے یہ عظیم مجاہد غازی شہید تعلیم حاصل کرتے رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی یونیورسٹی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو میرے دوستو، وہ یونیورسٹی، اس کا نام مصطفیہ یونیورسٹی ہے، اور یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ اس میں صفائی کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اس میں اذان دینے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور اس یونیورسٹی کے جو طالب علم ہیں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق شامل ہیں، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق شامل ہیں، خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی شامل ہیں، خلیفہ رابع حضرت سیدنا مولا علی شامل ہیں۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ اس میں اس کے طلباء میں حضرت سیدنا طلحہ شامل ہیں، حضرت سیدنا زبیر شامل ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف شامل ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح شامل ہیں، حضرت سعد شامل ہیں، حضرت سعید شامل ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص شامل ہیں۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ اس یونیورسٹی کی تعمیر کا حکم دینے والا خود اللہ ہے، اور اس یونیورسٹی کے بنانے والے ابراہیم و خلیل اللہ ہیں، اور اس یونیورسٹی کا مٹیریل فراہم کرنے والے سیدنا اسماعیل و ذبیح اللہ ہیں، اور اس یونیورسٹی کے پرنسپل جناب سیدنا محمد الرسول اللہ ہیں۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے جبریل، عرض کی حکم یا رب جلیل، فرمایا کہ جاؤ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اور جا کر انہیں میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ میری یونیورسٹی کو تعمیر کریں۔ حضرت جبریل امین آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر پیغام ربی سنایا۔ آپ نے اس یونیورسٹی کی تعمیر کا آغاز فرمایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا کہ یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ میرے دوستو، یونیورسٹی تعمیر ہوئی، جب تعمیر مکمل ہوئی
اللہ نے فرمایا اے پیارے ابراہیم تم نے یہ یونیورسٹی تعمیر کر دی ہے، اب اس کے صلے میں جو مانگنا چاہتے ہو نا مانگ لو، اور اے ابراہیم میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو دعا کرو گے قبول کروں گا، جو مانگو گے عطا کر دوں گا، مانگو جو مانگنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ اللہ قرآن میں اس بات کو بیان فرما رہا ہے، سنیے اللہ کا قرآن۔ آئیے میرے دوستو، ارشاد ربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے دعا فرمائی، دعا کیا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آپ نے دعا فرمائیے مولا تو انہی میں سے ایک برگزیدہ رسول بھیج دے، اے مولا اپنا محبوب بھیج دے۔ فرمایا اے پیارے ابراہیم جب میرا محبوب آئے گا تو کیا کرے گا؟ عرض کی مولا تیرا محبوب آئے گا تو آ کر تیرے بندوں پر تیرے قرآن کی آیتیں تلاوت فرمائے گا، ان کو کتاب پڑھائے گا، حکمت سکھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک فرمائے گا، ان کے کردار کو پاک فرمائے گا، ان کی گفتار کو پاک فرمائے گا، ان کے تصورات کو پاک فرمائے گا، ان کے خیالات کو پاک فرمائے گا، ان کے دہن کو پاک فرمائے گا، ان کے سکن کو پاک فرمائے گا، ان کے ظاہر کو پاک فرمائے گا، ان کے باطن کو پاک فرمائے گا۔ فرمایا اے پیارے رب العالمین جب تیرا محبوب آئے گا ان کے قلوب و اذہان کو پاک فرمائے گا۔ اے مولا میں نے تیری یونیورسٹی بنا دی ہے، اے مولا کرم فرما اب اس یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے محمد عربی کو بھیج دے۔ کیوں؟ عرض کی مولا اس واسطے کہ تیرے فضل سے اس کائنات کے اندر مجھ سے اعلیٰ یونیورسٹی بنانے والا کوئی نہیں، اور تیرے کرم سے محمد عربی سے بڑھ کر پڑھانے والا کوئی نہیں۔ اس واسطے مولا کرم فرما اپنے پیارے محبوب کو بھیج دے۔ اب میرے دوست میرے محبوب معلم کائنات بن کر تشریف لائے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلم نہیں کہنا چاہیے، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ تو میرے دوستو یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ خود رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو معلم کا خطاب عطا فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا کہ آپ کو معلم کتاب و حکمت بنا کر بھیجا گیا۔ اب میرے دوستو یہاں پر ایک بات سن لیجئے کہ میرے کملی والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ میرے محبوب ہیں معلم، اور باقی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ سب کے سب ہیں مبلغ۔ کیا ہیں؟ مبلغ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مبلغ اور معلم میں فرق کیا ہے؟ تو میرے دوستو سن لیجئے، جو مبلغ ہے نا، مبلغ اس کا کام صرف پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ مبلغ کسے کہتے ہیں؟ جو پیغام پہنچاتا ہے۔ اور معلم کسے کہتے ہیں؟ معلم وہ ہوتا ہے جو پیغام بھی پہنچاتا ہے اور تربیت بھی فرماتا ہے
اور قلوب و اذہان کو روشن بھی کرتا ہے، اور ایسا روشن کرتا ہے کہ اس کی روشنی کی چمک تا قیام قیامت تک باقی رہتی ہے۔ تو میرے دوستو پتہ یہ چلا کہ دیگر انبیاء سابقین سب مبلغ بن کر آئے۔ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام مبلغ کائنات بن کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام آپ مبلغ کائنات بن کر آئے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مبلغ کائنات بن کر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام مبلغ کائنات بن کر آئے، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبلغ کائنات بن کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبلغ کائنات بن کر آئے۔ یعنی 1,24,000 پیغمبران اعظام یہ سب کے سب معلم کائنات بن کر تشریف لائے، لیکن تیرے میرے کمری والے مصطفیٰ آپ معلم کائنات بن کر تشریف لائے ہیں۔ جتنے نبی ہیں سب مبلغ، میرے تیرے مصطفیٰ معلم۔ اب میرے دوستو میں نے یہاں پر بھی مبالغہ آرائی سے کام لے لیا۔ اس کی وجہ یہ کہ باقی جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ مبلغ کائنات بن کر نہیں آئے، ساری کائنات کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ ایک قوم کے لیے یا ایک علاقے کے لیے یا مخصوص قبیلے کے لیے وہ مبلغ بن کر آئے۔ لیکن تیرے میرے کمری والے مصطفیٰ ہر قوم ہر قبیلے کے لیے معلم بن کر تشریف لائے ہیں، اور اس پر اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور میرے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں، فرمایا أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، فرمایا کہ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے رسول بن کر تشریف لائے ہیں، بلکہ اس طرح کہہ لو کہ میرے مصطفیٰ بحر و بر کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، آپ خشک و تر کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، آپ برگ و ثمر کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، آپ شمس و قمر کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، آپ شجر و حجر کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، آپ جمادات کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، نباتات کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، حیوانات کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، معدنیات کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، صلحاء کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، فصحاء کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، بلغاء کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، علماء کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، اصفیاء کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، اتقیاء کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، اسخیاء کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، بلکہ آپ ہر ولی کے لیے، ہر کتب کے لیے، ہر ابدال کے لیے، ہر اوتاد کے لیے، ہر اغواس کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ آپ مشرق والوں کے لیے، مغرب والوں کے لیے، شمال والوں کے لیے، جنوب والوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ عالم برزخ والوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، عالم اجسام کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، عالم ارواح کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، عالم ناسوت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، عالم جبروت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، عالم لاہوت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، عالم اجسام کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ نہیں بلکہ تیرے میرے مصطفیٰ آپ یمی کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، یسار کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، فوق کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، تحت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، خلف کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، امام کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، جنوں انسان کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، حور و غلمان کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، ملائکہ رضوان کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے اس جہاں کے لیے، اس جہاں کے لیے، زمین کے لیے، آسمان کے لیے، بلکہ میرے نبی بن کر آئے ہیں، تیرے نبی بن کر آئے ہیں، اللہ کے نبی بن کر آئے ہیں، بلکہ نبیوں کے بھی نبی بن کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
الا کافۃ للناس، آپ ساری انسانیت کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر نسل کے انسان کے لیے، ہر قوم اور قبیلے کے انسان کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر، ساری کائنات آپ کے لیے ہے، اس لیے میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پکار اٹھے اور کیا خوب فرما دیا، اللہ اکبر۔ آپ بول اٹھے اور فرمانے لگے زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کی عمریں کثیر ہیں لیکن امت قلیل ہے، لیکن تیرے میرے کملی والے مصطفیٰ کی ظاہری عمر قلیل ہے لیکن امت کثیر ہے۔ میرے دوستو سنیں، یہ ہے معلم کائنات کہ جنہوں نے اپنی 63 سالہ ظاہری زندگی میں اتنی تعداد میں صحابہ کرام تیار فرمائے جتنا کہ اللہ نے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو جتنی تعداد میں اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور کیسے کیسے صحابی تیار ہوئے اور کیا کیا بنے، قربان جائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر بن گئے، حضرت عمر فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان ذوالنورین بن گئے، حضرت علی شیر خدا بن گئے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء بن گئی، حضرت امام حسن مرتبہ بن گئے، حضرت امام حسین سید الشہداء بن گئے، حضرت سلمان فارسی منا اہل البیت بن گئے، جناب حضرت خالد بن ولید آپ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بن گئے، حضرت زبیر آپ حواری رسول بن گئے، حضرت بلال مؤذن رسول بن گئے۔ اللہ اللہ، نگاہ مصطفیٰ کا کیا کہنا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ارے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو اوج ثریا کر دیا۔ اور ایک اور عاشق بولا، اس نے کہا جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ میرے مصطفیٰ کریم اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ نے یونیورسٹی کو تعمیر کیا، عرض کی مولا یونیورسٹی تعمیر ہو گئی، میرے مصطفیٰ کریم تشریف لائے، تعلیم کا آغاز ہوا، تعلیم مکمل ہوئی۔ عرض کی گئی مولا جب تعلیم مکمل ہوتی ہے تو تعلیم مکمل کرنے والوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اے مولا یہ بتا کہ یہ جو مصطفیہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں جنہوں نے تعلیم مکمل کی ہے، مولا ان کا بھی امتحان ہوگا؟ فرمایا ہاں ضرور ہوگا، ان کا بھی امتحان لیا جائے گا۔ عرض کی گئی مولا امتحان وہ لیتا ہے کہ جو معلم سے اعلیٰ ہو، اس سے افضل ہو۔ تو اے مولا اس کائنات کے اندر تو معلم کائنات حضرت محمد مصطفیٰ سے کوئی اعلیٰ ہے ہی نہیں، تیری مخلوق میں سب سے اعلیٰ۔ تو اے مولا پھر اس معلم کائنات کے شاگردوں کا امتحان کون لے گا؟
کون لے گا؟ کیونکہ تیرا محبوب تو ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرما دیا سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ، سب سے بالا والا بلند آواز سے ذرا مدہ آ جائے، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ آؤ میرے دوستو، عرض کی مولا اس یونیورسٹی میں جو پڑھنے والے ہیں، اے مولا ان کا امتحان تو بولے گا کہ جو مصطفیٰ سے بھی اعلیٰ ہوگا۔ یا اللہ اس پوری کائنات کے اندر تیری مخلوق میں مصطفیٰ سے اعلیٰ کوئی نہیں، یا اللہ مصطفیٰ کے شاگردوں کا امتحان کون لے گا؟ جواب آیا اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ جو یونیورسٹی ہے یہ بھی اعلیٰ ہے، اس کا معلم بھی اعلیٰ ہے، اس کا متعلم بھی اعلیٰ، اس کا معمار بھی اعلیٰ، اس کا مزدور بھی اعلیٰ۔ فرمایا میرا مصطفیٰ ساری کائنات سے اعلیٰ اور میں خدا مصطفیٰ سے اعلیٰ، اس لیے یہ امتحان میں خود خدا لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری شان ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ قربان جائیے امتحان۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان خود اللہ نے لیا۔ عرض کی گئی مولا جو امتحان لے گا تو یا اللہ وہ امتحان کن کن مضامین پر مشتمل ہوگا؟ کون کون سے مضمون ہوں گے؟ مولا وہ امتحان صرف نحو پر مشتمل ہوگا، یا وہ امتحان اصول اور منطق پر مشتمل ہوگا، یا وہ امتحان اردو عربی پر مشتمل ہوگا، فقہ اصول پر مشتمل ہوگا، یا اردو اور عربی یا تاریخ اور جغرافیہ یا فلسفہ یا ریاضی پر یا سائنس یا اسلامیات پر۔ اے مولا وہ امتحان جو ہے کن مضامین پر مشتمل ہوگا؟ تو جواب آیا کہ وہ امتحان نہ صرف اور نحو پر مشتمل ہوگا، نہ عربی اور اردو پر مشتمل ہوگا، نہ فلسفہ اور منطق پر مشتمل ہوگا، نہ فقہ اور اصول پر مشتمل ہوگا، نہ ریاضی پر مشتمل ہوگا، نہ سائنس پر مشتمل ہوگا، نہ اسلامیات پر مشتمل ہوگا۔ یا اللہ پھر وہ امتحان کس مضمون پر مشتمل ہوگا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، فرمایا کائنات کا امتحان ہوگا، فنون کا، فرمایا کائنات کا امتحان ہوگا، علوم کا، کائنات کا امتحان ہوگا، اصول کا۔ لیکن مصطفیٰ کے غلاموں کا جو امتحان ہوگا نا وہ ان کے قلوب کا امتحان ہوگا۔ یا اللہ جب امتحان لیا جاتا ہے تو قطاروں میں بٹھایا جاتا ہے، اور قطار اندر قطار بٹھا کر امتحان لیا جاتا ہے۔ اے مولا کیا مصطفیہ یونیورسٹی کے جو طالب علم ہیں ان کا امتحان بھی قطار اندر قطار ہوگا؟ فرمایا ہاں ان کی بھی قطاریں لگائی جائیں گی۔ یا اللہ وہ قطار کیسی ہوگی؟ فرمایا قلوبہم للتقوی، فرمایا کہ میں ان کا امتحان تقوی اور پرہیزگاری کی قطاروں میں بٹھا کر لوں گا۔ یا اللہ
پیپر کے مضمون مختلف ہوتے ہیں۔ اے مولا ان کے پیپروں کا مضمون کیا ہوگا؟ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا کہ میں امتحان لوں گا بھوک سے، مال سے، خوف سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے۔ فرمایا یہ 5 پیپر ہیں۔ کتنے ہیں؟ بولو کتنے ہیں؟ 5 پیپر ہیں۔ کون کون سا؟ نمبر 1 خوف کا، نمبر 2 بھوک کا، نمبر 3 مال کا، نمبر 4 فرمایا کہ جان کا، اور نمبر 5 پھلوں کی کمی کا۔ لیکن فرمایا کہ میں ان 5 پیپروں کو ایک وقت میں نہیں لوں گا، نہ، ایک وقت میں ایک پیپر دینا ہے، اور جو اس ایک پیپر میں کامیاب ہوگا تو وہ صابر ہوگا، اور جب وہ صبر کرنے والا ہوگا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دوں گا۔ ایک پیپر دینے والا کیا ہے؟ صابر ہے۔ آج کل تو ہم دے رہے ہیں نا پیپر، بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیسے پیپر دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں، پتہ تو سب کو ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے روش نہ بدلی، طریقہ نہ بدلا تو یہ پیپر ہم نے دیتے ہی رہنا، اس سے جان نہیں چھوڑنی۔ لگے رہو، جہاں لگے ہو نہ خوش رہو۔ اللہ اکبر، قربان۔ اب میرے دوستو توجہ، عرض کی گئی مولا کوئی ایسا بھی ہے تیرے بندوں کے اندر کہ جس نے یہ 5 پیپر بیک وقت دیے ہوں، ایک ہی وقت میں دیے ہوں؟ فرمایا ہاں ہے۔ یا اللہ کون؟ فرمایا وہ فرزند ہے علی المرتضیٰ کا، وہ لخت جگر ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا، وہ نور نظر ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا، نواسہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ میدان کربلا میں فرمایا 5 پیپر دیے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرما دیا انسانیت کی راہ کے رہبر حسین ہے، انسانیت کی راہ کے رہبر حسین ہے، صبر و ثبات و عزم کے، صبر و ثبات و عزم کے جوہر حسین ہے، اور سر دے کے جس نے موت کو بخشی ہے زندگی، سر دے کے جس نے موت کو بخشی ہے زندگی، ارے اس کائنات میں وہ، اس کائنات میں وہ دلاور حسین ہے۔ حسینیت زندہ باد۔ آؤ میرے دوست، عرض کی مولا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے یہ 5 پیپر ایک ہی وقت میں دیے ہوں؟ فرمایا ہاں، وہ میرے حضرت علی المرتضیٰ کا فرزند، میرے مصطفیٰ کا نواسہ، انہوں نے 5 پیپر بیک وقت دیے ہیں۔ فرمایا عرض کی گئی مولا کیسے؟ فرمایا پہلا پیپر تھا خوف کا، یعنی یزیدی لشکر کا خوف، لیکن میرا امام ڈرا نہیں، ہٹا نہیں، ڈٹ گیا۔ یہ پہلا پیپر بھی کامیابی سے حل فرما دیا۔ دوسرا پیپر فرمایا بھوک اور پیاس کا تھا، 3 دن بھوکا پیاسا رہ کر یہ پیپر بھی کامیابی سے حل فرما دیا۔ تیسرا پیپر مال کی کمی تھا، ارے مال کیا کچھ بھی باقی نہ رکھا، سب لٹا دیا، یہ پیپر بھی کامیابی سے حل فرما دیا۔ چوتھا پیپر جان کی کمی تھا، 72
در تن کو قربان فرما دیا، یہ پیپر بھی کامیابی سے حل فرما لیا۔ پانچواں پیپر پھلوں کی کمی کا تھا۔ ارے اکبر جیسا پھل، اصغر جیسا پھول راہ خدا میں لٹا دیا، یہ پیپر بھی کامیابی سے حل فرما دیا۔ ارے جو ایک پیپر حل کرے وہ صابر کہلائے۔ ارے میرے حسین نے 5 پیپر حل کیے ہیں، جب آپ نے 5 پیپر بیک وقت دیے، یہی وجہ ہے غلامان مصطفیٰ نے آپ کو صابر اعظم کہہ دیا، شہید اعظم کا لقب دے دیا۔ اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ ارے سجدے آرون نے بھی کیے، اس کا نیا انداز ہے۔ ارے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ امتحان ہوگا، امتحان ہوگا۔ فرمایا میں کبھی میدان کربلا میں امتحان لوں گا، کبھی میدان احد میں امتحان لوں گا، کبھی غزوہ خندق میں امتحان لوں گا، کبھی یرموک میں امتحان لوں گا، کبھی تبوک میں امتحان لوں گا، کبھی خیبر میں امتحان لوں گا، اور فرمایا کبھی بدر میں امتحان لوں گا۔